الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انا كنا اذل قوم فعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العزة بغیر ما عزنا الله به اذلنا الله سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، جب تک مسلمان اسلام، تعلیمات اسلام کا پابند بنا رہے گا، عزتیں، بلندیاں، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقدر بنائے گی۔ جہاں اس نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کے خلاف زندگی گزارنے لگا، اسلامی احکامات کو توڑنے لگا، یہ ذلیل و خوار ہوگا، رسوا ہوگا، نہ دنیا میں عزت پا سکے گا، نہ اخروی زندگی کامیاب ہو سکے گی۔ گزشتہ ہفتے ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ ضرورت ہے مسلم بچے بچیوں کی تعلیمی مستقبل پر سوچا جائے، اسکول کالجز بنائے جائیں، مسلمان بچے ترقی کی طرف گامزن ہوں، دیندار ڈاکٹر بنے، دیندار انجینئر بنے، دیندار وکیل بنے، دیندار پروفیسر بنے، لیکچرار بنے، جو بنے دیندار بنے، دینی اہمیت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے، دنیا اور دنیا بنانے کی فکروں کو پیچھے ڈال کر قوم کو ترقی پذیر کرنے کی فکریں اوڑھ کر زندگی گزارنے والے بنے۔ خصوصاً ہم اگر باہر کے معاشرے میں آج غور کریں تو یہ بات ملتی ہے کہ بچیاں تو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہائی ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے نوجوان بچے یہ آوارگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لایعنی چیزوں کی طرف گرفتار ہو رہے ہیں، لوگوں کا دیکھا دیکھی، ظلم و جبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایسی حرکتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کا شریعت سے، اسلام سے، تعلیمات اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، بجائے یہ کہ وہ دیندارانہ صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، بے دینی کی طرف بہت تیزی سے وہ دوڑ رہے ہیں، اور باطل ہے کہ انہیں نچا رہا ہے۔ ہر آن یہ نظر رکھی جا رہی ہے کہ کہاں یہ تھوڑے سے پھسل جائیں اور ہمیں موقع ملے انہیں دبوچ لینے کا، ان پر حملہ آور ہونے کا، ان پر ٹوٹ پڑنے کا، موقع کی تلاش میں ہے باطل، ظالم۔ اور مسلمان بچے ہیں کہ وہ بالکل ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچوں بازار میں،
عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بچوں کو اسلامی عدل کی طرف، اسلامی رہنمائی کی طرف، تعلیمات کی طرف، شریعت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ عزتیں، کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اسلام ہی کے ساتھ ملنی مقدر ہے، ایک مسلمان کے لیے خصوصاً اور پوری انسانی کے لیے عموماً۔ اسی کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ۔ بہت گہری بات ہے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی فرماتے ہیں کہ یہ سونے کے پانی سے لکھے جانے والی بات اور ہر ایمان والے کے گھر میں چسپاں کرنے والی بات، لکھ کر لگانے والی بات کہ ہر آن اس کی نظر ان جملوں پر رہے تاکہ وہ ڈگمگانا نہ پائے، ادھر ادھر نہ ہونے پائے، اس کی زندگی اسلامی مزاج کے خلاف نہ گزرنے پائے۔ جب ان جملوں کو وہ دیکھے گا، ہمیشہ پڑھے گا، تو وہ اسلام کے خلاف کرنے کی کبھی نہیں سوچے گا۔ اپنے اعمال سے، اطوار سے، اخلاق سے، کیریکٹر سے، سلوک سے وہ اسلام کے خلاف نہیں کرے گا، وہ اسلامی مزاج کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا۔ کیا ہے اس روایت میں؟ مستدرک کے حاکم کی روایت ہے، طارق بن شہاب کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ میں بھی تھا اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چلتے چلتے ایک جھیل پر پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ اس سے نیچے اترے، اپنے جوتے اتار کر کندھوں پر رکھ لیے، اونٹنی کی لگام پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے جھیل میں داخل ہو گئے۔ اس پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے یہ کیا کیا؟ جوتے اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور اونٹنی کے لگام پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ شہر کے لوگ آپ کے حسب مرتبہ آپ کی عزت کریں۔ آپ امیر المؤمنین ہیں، 25 لاکھ مربع میٹر زمین کے خلیفہ ہیں، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، اس کے حساب سے آپ کی عزت ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اے عبید اللہ، یہ بات تیرے سوا کسی اور نے نہیں کہی، میں امت محمدیہ کے لیے اس کو ایک مثال بنانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ جو جملے آپ نے فرمائے جو سونے کے پانی سے لکھنے لائق ہے، ہر ایمان والے کو اپنے گھر میں لگانا چاہیے لکھ کر۔ فرمایا، ہم ذلیل و رسوا لوگ تھے، ایمان لانے سے پہلے ہم ذلیل و رسوا لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت بخشی۔ یہ جو عزتیں ہمیں ملی ہے کس کی بدولت ہے؟ اسلام کی بدولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت بخشی۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام عزت کو چھوڑ کر، جس نسبت سے ہمیں عزت ملی ہے اسلام، اس کی تعلیمات، اگر اسے چھوڑ کر کسی دوسری جگہ ہم اگر عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر، تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر، دین اور دینداری کو چھوڑ کر کسی اور راستے اگر ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے، ڈھونڈنا چاہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ عزتیں نہیں مل سکتی، مسلمان نہیں پنپ سکتا، عزتیں نہیں پا سکتا، مگر یہ کہ وہ مسلمان اسلامی مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن کامل بن جاؤ۔ یہ جو ایک ماحول بن پڑا ہے، چل پڑا ہے، ایک ہوا چل رہی ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ رو کے ساتھ، جانتا رہی ہوں ابھی رہبر کو میں، ایک ہوا چل رہی ہے کہ میں اگر اپنے دوسرے ہم وطن بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے اسٹیٹس پر
ان کی مذہبی لوگوں کا، پیشوا لوگوں کا فوٹو رکھوں گا، ان کو سجانجلی دوں گا، ان کی جینتی پر میں بھی ان کے برابر خوشی مناؤں گا، تو مجھے عزت مل جائے گی، مجھے رسپیکٹ ملے گی، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ انہیں سن لینا چاہیے کہ عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ اسلام کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔ یہ گمان ہی بیکار ہے کہ عزت مل جائے گی۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، وہ تو اپنے مذہبی لوگوں کی بھی تصویریں لگا نہیں سکتا اسٹیٹس پر، حرام ہے تصویر رکھنا۔ جائے کہ کسی دوسرے مذہب کے پیشوا کی، کسی عظیم، ان کے مذہب کے عظیم بندے کی تصویر آپ لگاؤ، 24 گھنٹہ آپ گناہ میں ہیں، اور سینکڑوں وہ لوگ جو آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں وہ گناہ کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے گناہ کا وبال بھی آپ کے سر ہے، آپ کے نامہ اعمال میں ہے۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے، خود بھی گنہگار اور سینکڑوں لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر کے ان کے گناہ بھی اپنے سر لے رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ اس راستے مجھے عزت ملے گی۔ نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جس اسلام کی بدولت عزت دی ہے، اسی اسلام کی بدولت عزت باقی رہ سکتی ہے، اس کے خلاف کرو گے عزت نہیں مل سکتی۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں ایمان والے کی کوالٹی بتاتے ہوئے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ ایمان والا گھبراتا نہیں حالات سے، وہ یہ نہیں سوچتا میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیسا ماحول ہے، کیسے لوگ ہیں، میرے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، وہ نہیں سوچتا۔ وہ تو اسلام پہ عمل پیرا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد تم اس کے دل سے نکال دو۔ یہ ڈر اگر نکالنا ہے، اسلامی مزاج کے خلاف اس کو کرنا ہے، تو اس کے اندر جو روح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح، اس سے نکال دو۔ وفاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد تم اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جب مسلمان کے جسم سے اسلام نکل جائے گا، تعلیمات اسلام نکل جائے گی، فرنگی تخیلات اس کے اندر آ جائیں گے، یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کر لے گا، ان کا پیراوا، ان کی بول چال، ان کی ساری چیزیں اختیار کر لے گا، تو اب اس کو مٹانے کی ضرورت نہیں، خود بخود مٹ جائے گا۔ جب تک اسلام اور اسلامی تعلیمات ہمارے اندر ہیں، عمل میں ہیں، پریکٹیکل ہیں، کوئی بھی ہمارا کچھ اکھاڑ نہیں سکتا، کوئی بھی کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ عزتیں، سربلندیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان العزت للہ، اللہ کے ہاتھ میں ہیں ساری عزتیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیتے ہیں، جسے چاہتے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو جس مالک، جس خالق کے ہاتھ میں ہیں عزتیں، اس کا در چھوڑ کر ہم کسی اور جگہ کیوں جائیں، کیوں کسی کی چاپلوسی کریں، کیوں کسی اور کا اسٹیٹس رکھ کے اس کو خوش کرنے کا جذبہ رکھیں۔ ہم تو اسلامی لوگ ہیں، مذہب اسلام پر ہمارا پکا عمل ہونا چاہیے، اس کے خلاف کسی ایک چیز پر بھی ہم عمل کرنے کو تیار نہ رہیں، راضی نہ رہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم۔ جو ہوگا اسلام کے ساتھ ہوگا، اور جب تک ہوگا اسلام کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، مسلمان کو اس پر سوچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی مزاج کے ساتھ جتنے ہمارے سلاطین پیدا کیے، جتنے اب سے پہلے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے اور آج تک کی ہماری ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس نے ہمارے بادشاہ سلاطین گزرے ہیں، جنہوں نے اسلامی طرز کو اپنا طرز زندگی بنا لیا، تاریخ نے ان کو فقیر بادشاہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ بادشاہ رہ کر بھی کون تھے؟ فقیر۔ دو مثالیں جس پر آج بہت کچھ ہو رہا ہے باہر مارکیٹ میں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کو اگر عمل میں لاؤ گے
تو کیا ہوگا؟ شاہ سعود کے پاس حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے لیے مدعو ہیں. عالی شان محل بنا ہوا ہے شاہ سعود کا، سینکڑوں خدام لگے ہوئے ہیں خدمت میں. استقبال ہوا اور بہت اچھی گاڑیوں کے ساتھ محل میں پہنچائے گئے. عالی شان محل ہے، بہت بڑا ٹیبل لگا ہوا ہے، اس میں ان گنت قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں. شاہ سعود نے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چند منٹ آپ نصیحت کر دیجئے، کچھ باتیں ہمارے بھی پلے پڑ جائیں، ہم بھی دین کو کچھ سمجھ پائیں، سیکھ پائیں، کچھ آپ سے لے پائیں. تو اتنا سب کچھ منظر دیکھ کر حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں آپ کو ایک بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ملک میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جو غیر منقسم ہندوستان کا اکلوتا بادشاہ تھا. غیر منقسم مطلب جس میں سارے ملک آ رہے ہیں، بنگلہ دیش بھی اس میں، سری لنکا بھی اس میں، افغانستان تک جس کی حکومت پھیلی ہوئی ہے. اتنے بڑے ایریا کا بادشاہ ہے، لیکن بادشاہی خزانے سے وہ ایک سکہ بھی نہیں لیتا تھا. پھر گھر کیسے چلتا تھا؟ تو فرمایا وہ ٹوپیاں بنا کرتا تھا. وہ بادشاہ ٹوپیاں بنا کرتا تھا، قرآن کریم کی کتابت کیا کرتا تھا. اس وقت پرنٹ نہیں تھے، قرآن شریف پرنٹڈ نہیں ہوتے تھے، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا. تو پورا قرآن شریف ہاتھ سے لکھ کر اس لکھاوٹ کا جو معاوضہ ملتا تھا اور ٹوپیاں بن کر اس کو بازار میں بیچ کر جو اس کا معاوضہ ملتا تھا، اس سے گھر چلا کرتا تھا. اتنے بڑے ایریے کا بادشاہ اور گھر کیسے چلا رہا ہے؟ ٹوپیاں بن کر قرآن کریم کی کتابت کر کے. جب یہ پورا واقعہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی ادب میں شاہ سعود کے سامنے پیش کیا، اور جب آپ کی نظر شاہ سعود پر پڑی تو وہ ڈھاڑی مار مار کر رو رہا تھا کہ ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے عوام کی ملکیت کو، مال کو امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھا، اس میں کبھی بھی تصرف نہیں کیا. کون تھے وہ؟ حضرت محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. دوسری مثال، میسور کی جامع مسجد تعمیر ہوئی، اس میں پورے ملک کے نامور اکابرین بلائے گئے، بڑے لوگ بلائے گئے، اور ایک اعلان ہوا کہ اس مسجد، اس جامع مسجد کی جمعہ کا افتتاح وہ بندہ کرے جو صاحب ترتیب بندہ ہو، یعنی بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ایسا بندہ جمعہ پڑھائے. سناٹا طاری ہو گیا، ایک بھی تیار نہیں کھڑے ہونے کے لیے، کیونکہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی نماز قضا ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی نماز چھٹی ہوئی ہے جس کو اس نے بعد میں پڑھا ہو. خود ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں اب تک ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اور نماز پڑھائی. یہ اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود اتنے زیادہ خدا ترس تھے، اتنے زیادہ صوفی مزاج تھے، اللہ کے ولی تھے. یہ ہماری تاریخ ہے. یمن میں لوگ اپنے گورنر کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آئے، اور اس گورنر نے باہر آئے ہوئے، استقبال کے لیے آئے ہوئے لوگوں سے صرف اتنا خطاب کیا، لوگوں میری یہ سواری ہے، اس کے اوپر میرا مصحف اور ایک عدد تلوار ہے. یہ میری سواری، مصحف اس سواری پہ رکھا ہوا اور میری تلوار. ان تین چیزوں کے علاوہ میں واپسی میں، یعنی یمن سے جب میری گورنری کی مدت ختم ہو جائے گی اور میں واپس جانے لگوں گا تو ان تین چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ملے تو مجھے چور سمجھنا. 20 سال تک وہ بندہ گورنر رہا. کتنے سال تک؟ 20 سال تک. جب وہ اپنی گورنری کی مدت ختم کر کے جانے لگے تو بھیگی ہوئی، روتی ہوئی آنکھوں سے لوگ رخصت کرنے کے لیے انہیں نکل رہے تھے.
اور وہ اپنے اسی اثاثہ کے ساتھ کل پراپرٹی، ایک اونٹ، اس پہ ایک مصحف اور ایک تلوار کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ عروہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ جو دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سنہرا دور ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں بادشاہ جو اسلامی مزاج کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے ساری زندگی اس مزاج کے ساتھ گزاری ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اسلام کا پرچار، اسلام کی تشہیر، اسلام ہی سب کچھ ہے، اپنی دنیا نہیں بنائی۔ ہمارے اکابرین نے جہاں گئے وہاں اسلام پھیلایا، خود کا تعارف نہیں کرایا، اسلام کا تعارف کرایا، یہاں تک کہ اپنے خود کے کیریکٹر سے، اپنے خود کے مزاج سے لوگوں کو اسلام بتایا کہ یہ ہے اسلام، ایسا ہوتا ہے اسلام۔ اس لیے بجائے یہ کہ آپ کسی کی محبت میں اس کی تصویر چسپاں کر دیں، اسٹیٹس پہ لگا دیں، اب اس کو پڑھیے، اس شخص کو پڑھیے، اس شخصیت کی انوکھی ستودہ صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ صاف لفظوں میں کہوں تو آپ کو ان دونوں عظیم شخصیتوں کی زندگی پڑھنی چاہیے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی زندگی پڑھیے اور ان کی زندگی میں اسلام دیکھیے کہ کیسا تھا، کیسی مضبوطی سے اسلام پر یہ عمل کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے والد کے پاس جا رہے ہیں کہ ابا مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ بن گیا۔ میرا کیا فائدہ، تجھے تاج ملے گا، تیرا فائدہ ہے، تجھے تاج ملے گا، مجھے آ کر خوشخبری کیوں سنا رہا ہے؟ واپس لے گئے، 2 سال کے بعد خود چل کر آئے اور فرمایا مبارک ہو، آپ کا بیٹا حافظ بن گیا۔ یہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، مبارک ہو، آپ کا بیٹا حافظ بن گیا، آپ کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ قیامت میں تاج ملے گا۔ تو یہ اکابرین، ان کی زندگیاں پڑھنے جیسی ہے، ان کا اسلام، ان کی زندگی میں جو اسلام کا پیمانہ تھا، جو یہ برتتے تھے اسلام کو اپنی زندگی میں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ شخصیت پرستی نہیں سکھاتا کہ جو بندہ اچھا ہے بس اس کی واہواہی کرو، اس کو پوجو، اس کو بڑا کرو، نہیں، اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اس کو اختیار کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ تو بجائے یہ کہ گناہ کا مرتکب ہو کر اسٹیٹس رکھا جائے، اچھی بات یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر ان کی اچھائیاں اختیار کی جائے تاکہ ہمارے اندر بھی ایمان کی، اسلام کی سطح بڑھے۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں اسلامی مزاج کو سمجھ کر زندگی گزارنے والی بن جائے اور تعلیمات اسلام پر 100% عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سنہرا جملہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی اسلامی عزت کی وجہ سے ہم عزت پا رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ سے ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ کرے کہ یہ بات دل میں سما جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔